تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ ابرا کون تھا؟ ابرا نے خانہ کعبہ پر حملہ کیوں کیا؟ ابرا کا انجام کیا ہوا؟ دنیا کی تاریخ میں 2 ابرا نامی شخصیات نے عروج حاصل کیا، جن میں سے ایک مرد کا یہاں ذکر مقصود ہے، جبکہ دوسری شخصیت ایک خاتون کی تھی جو عہد اسلام میں ایک لونڈی تھی، جنہوں نے ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے نکاح کا پیغام بھجوایا تھا۔ یہ ہجرت حبشہ کے موقع پر رونما ہونے والا واقعہ ہے، جس کی تفصیلات علیحدہ ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابرا رومی سلطنت کی جانب سے یمن پر موجودہ نظام حکومت کے اعتبار سے گورنر مقرر تھا۔ یمن ایک قدیم ملک ہے جو دنیا کے نقشے پر آج بھی 2 ممالک کے وجود میں قائم ہے، اور خانہ کعبہ کی ایک سمت آج بھی اسی ملک کے نام سے معروف ہے، جسے رکن یمانی کہا جاتا ہے۔ ابرا نے یمن کے دارالحکومت صنعا میں عیسائیت کی تبلیغ و تشہیر کی خاطر ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کروایا تھا۔ خانہ کعبہ کو روز اول ہی سے اہمیت حاصل رہی ہے، چنانچہ اس دور میں بھی وہ بیت اللہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ عرب کے کفار اور مشرکین سب کا اس پر اتفاق تھا کہ بیت اللہ کی عمارت صرف یہی ہے، کوئی اور نہیں۔ اس لیے وہ اپنی مخصوص عبادات، حج، عمرہ، قربانی یہیں ادا کیا کرتے تھے۔ بیت اللہ کی عمارت میں 360 بت نصب تھے۔ ہر قبیلے اور ہر خاندان کا ایک علیحدہ بت یعنی خدا تھا، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر قبیلہ اور خاندان اپنے بتوں سے اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو مانتا تھا۔ گویا وہ متفقہ طور پر ایک اللہ اور ایک اللہ کے گھر کے قائل تھے، مگر وہ ان 360 بتوں کو اللہ کے ماتحت یا مددگار مان کر مشرک کہلائے۔ کفار مکہ یا مشرکین کے دلوں میں بیت اللہ کی بڑی عظمت تھی۔ وہ ہر کام کی ابتدا یہیں سے کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہاں ہر وقت ایک جمع غفیر رہتا تھا۔ یہ عظمت و محبت یہود و نصارہ کی آنکھوں میں بری طرح کھٹکنے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ ابرا نے صنعا میں بیت اللہ کے مقابل ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کروایا، تاکہ عربوں کے دلوں سے بیت اللہ کی قدر و منزلت کم کی جا سکے اور ان کی توجہ اس کلیسا کے جانب مبذول ہو جائے۔ اس کام میں تیزی لانے کے لیے اس نے سفارتی روابط شروع کر دیے۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں، اس کام کی تکمیل کے بعد اس نے شاہ حبشہ کو لکھا کہ میں عربوں کا حج کعبہ سے اس کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔ اس کے اس اعلان پر عربوں کا ایک طبقہ مشتعل ہو گیا، چنانچہ ابرا نے قسم کھائی کہ اب وہ کعبہ کو ڈھائے بغیر نہیں رہے گا۔ ابرا سے تعلق ایک اور روایت انسائکلوپیڈیا آف اسلام جلد 2 میں ملتی ہے۔ بقول عرب اربات نے یمن پر 20 سال حکمرانی کی۔ اس اثناء میں حبشی فوج نے بغاوت کر دی۔ ابرا ایک حبشی سردار اس باغی جماعت کا سر عسکر یعنی آج کا کمانڈر ان چیف بن گیا۔ اس لفظ کے معنی ابراہیم ہے، جو حبشی زبان میں ہے، اور چونکہ وہ نک کٹا تھا اس لیے اسے شرم بھی کہا جاتا تھا، اور اسے ابرات الاشرم کے مکمل نام سے بھی یاد کیا جاتا تھا۔ عرب اسے حبش کے شاہی خاندان سے سمجھتے تھے۔ بہرحال اربات تو اس فتنے میں مارا گیا اور ابرا تنہا مملکت یمن کا بادشاہ بن بیٹھا۔ اس کا زمانہ تاریخ میں 543 عیسوی بتایا جاتا ہے۔ اپنی قسم کے مطابق ابرا ہاتھیوں پر سوار فوج لے کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوا تاکہ بیت اللہ کو منہدم کر سکے۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ اس کی فوج جرار میں 60,000 سپاہی تھے اور 13 ہاتھی تھے۔ جب وہ طائف کے نزدیک پہنچا تو ایک شخص جس کا نام ابو رغال تھا ابرا کے ساتھ ہو لیا تاکہ مکہ کی طرف رہنمائی کی جا سکے۔ مکہ سے کچھ فاصلے پر وہ شخص مارا گیا۔ اس کے اس فعل کبھی کی بنا پر عرب مدتوں تک اس کی قبر پر سنگباری کرتے رہے۔ یہ شخص قبیلہ بنی ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ پھر ابرا نے ایک ایلچی اہل مکہ کی جانب یہ پیغام دے کر بھیجا کہ میں تم سے لڑنے کے لیے نہیں آ رہا، بلکہ اس گھر کو ڈھانے آ رہا ہوں جو عربوں کا محور اور مرکز بنا ہوا ہے۔ اس وقت مکہ کے سردار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم ابرا سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ خانہ خدا ہے، یعنی اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کو خود بچا لے گا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے ابرا کو بیت اللہ پر حملہ سے باز رکھنے کی حتی المقدور کوشش کی، مگر وہ ہرگز نہ مانا۔ ابن حشام نے لکھا ہے کہ اس موقع پر حضرت عبد المطلب نے کعبے کا دروازہ پکڑ کر دعا مانگی
خدایا بندہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر۔ یہ دعا مانگ کر حضرت عبد المطلب اور ان کے ساتھی پہاڑوں پر چلے گئے اور دوسرے ہی روز ابراہ حملہ کرنے کی غرض سے مکہ کی جانب بڑھا، مگر اس کا ہاتھی روب خداوندی سے وہیں بیٹھ گیا۔ اسے چھڑیوں اور لاٹھیوں سے کچوکے دیے گئے مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ اتنے میں پرندوں کے جھنڈ آ گئے۔ اکثر کتب میں ان پرندوں کو ابابیل لکھا ہے۔ ان کے بارے میں مزید لکھا ہے کہ انہی ابابیل کی نسل آج بھی بیت اللہ کی حفاظت کر رہی ہے۔ حجاج کرام کے مشاہدہ میں آیا ہوگا کہ رات ہو یا دن، یہ ابابیل کیسے انسانوں کی طرح کعبہ کا طواف بھی کر رہے ہیں، گویا بیت اللہ کی چوکیداری کر رہے ہیں۔ کیا مجال کہ وہاں یہ ذرا سی بھی گندگی پھیلا دیں یا ان کی گندگی کی بنا پر مطاف میں کسی بھی طواف کرنے والے کا جسم یا کپڑے خراب یا ناپاک ہو جائیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ابابیل بھی دیگر زائرین کی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد سرائی کرنے اور طواف میں مگن رہتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ ابابیل اپنے چونچوں اور پنجوں میں سنگریزے لے کر آتے تھے اور انہوں نے ابرا کے لشکر پر ان سنگریزوں کی بارش کر دی، جس پر بھی یہ ایک سنگریزہ گرتا اور اس کی موت کا باعث بن جاتا تھا۔ ابن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ ان سے چیچک کا مرض پھوٹ پڑا تھا، لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی، کیونکہ سنگریزوں کی وجہ سے انسان اور ہاتھی کے جسم سوراخ زدہ ہو چکے تھے۔ اتبا اس کو چیچک کہتے ہیں۔ عطا بن جسار کی روایت ہے کہ تمام افراد اسی وقت ہلاک نہیں ہوئے تھے، بلکہ جان بچانے کی کوشش میں ادھر ادھر بھاگے ہوئے تھے اور کچھ راستوں میں مرے۔ ابرا بھی کہیں دور جا کر مرا تھا۔ اس واقعے کے ذکر قرآن حکیم میں اس طرح بیان ہوا ہے: کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہ کر دیا اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ قرآن حکیم نے ابابیل کو پرندوں کا غول کہا ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے بھی یہی ہے کہ ابابیل پرندوں کا نام نہیں بلکہ پرندوں کا جھنڈ ہے۔ یہ واقعہ وادی محصر یا محصب میں پیش آیا تھا، جس کا حاجی ہر سال مشاہدہ کرتے ہیں۔ مزدلفہ سے مینا روانگی کے دوران راستے میں وادی محصر آتی ہے۔ یہ وادی اور اس کا میدان مزدلفہ سے ملا ہوا ہے۔ اس کی پیمائش 545 گز کے قریب ہے۔ حجاج کرام کو یہاں سے تیزی کے ساتھ گزرنے کا حکم ہے۔ یہ کوئی سیر و تفریح کا مقام نہیں ہے۔ فقہا لکھتے ہیں کہ اس مقام پر اصحاب فیل کے واقعے کے بعد سے مسلسل عذاب نازل ہوتا رہتا ہے، اس لیے یہاں سیر و تفریح کے لیے جانے سے منع کیا جاتا ہے، کہیں عذاب میں نہ پھنس جائیں۔ صرف دوران حج یہاں سے تیزی سے گزر جانے کی اجازت ہے۔ یہاں سے گزرتے وقت یہ دعا کرتے ہوئے گزرنا چاہیے: اے اللہ، تو ہمیں اپنے غضب سے نہ مار اور ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ کر، اور اس سے پہلے ہی ہمیں معاف فرما دے۔ اس سال کو عام الفیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابرا ہاتھیوں کی فوج لے کر بیت اللہ پر حملہ کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی سال واقعے کے 40 دنوں کے بعد ہوئی۔ بعض مقامات پر 55 دن کے بعد بھی لکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ایسے حالات میں ہوا کہ پوری انسانیت دم توڑ رہی تھی اور تاریکیوں میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ ہر طرف وحشی دورہ تھا، کہیں شرک و بت پرستی کا علم بلند تھا تو کہیں روم اور فارس اپنی تہذیب و تمدن کے جھنڈے گاڑنے کی تگ و دو میں تھے۔ بادشاہ فرعین مصر کی طرح اپنے آپ کو خدا کہلوانا چاہتے تھے۔ ان کے حکمرانی کے نظام نے مملکتوں کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ معمولی سی بات پر حکومتوں کے درمیان جنگوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، جس میں عوام کی گردنیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دی جاتی تھیں۔ موقع ملنے پر گرجا آتش کدوں میں اور آتش کدے گرجوں میں تبدیل ہو جاتے تھے۔ عوام سے بھاری ٹیکس وصول کرنا ان فاتحین کا شعار بن چکا تھا۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہ تھا۔ روئے زمین پر کہیں امن دکھائی نہ دیتا تھا۔ ہر طرف طفائف الملوکی کا دورہ تھا۔ انبیاء سابق کی تعلیمات کو فراموش کیا جا چکا تھا۔ اس میں اپنے پسندیدہ عقائد و خیالات کو جبراً شامل کر کے ناکام کوشش کی گئی کہ یہی اصل دین ہے۔ ہر طرف انتشار کا دورہ تھا۔ انسان سے متصادم تھا۔ شراب، زنا اور جوئے سے ترکیب پانے والی جاہلی ثقافت عروج پر تھی۔ خود عرب میں ان تمام بدعمالیوں کا بول بالا تھا۔ مشرکانہ اور کافرانہ عقائد سے بیت اللہ کی عظمت کو گھٹایا جا رہا تھا۔ 63 سالوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیت اللہ سے وداع ہوتے وقت یہ دعا فرمائی تھی
یا اللہ اس گھر کی عظمت کو دوبالا فرما۔ یہاں غلاموں کی تجارت زوروں پر تھی، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا اور ان کی عادت میں شمار کیا جانے لگا۔ مکہ اور طائف میں سودی کاروبار کو فروغ دیا جا رہا تھا، ہر کمزور طاقتور کے قدموں پر سجدہ ریز تھا۔ ان نامساعد حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق خدا کے لیے نجات دہندہ بن کر تشریف لائے اور پوری دنیا پر چھا گئے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔